ریاست مدینہ ثانی کے امیر المومنین نے اس قوم سے اپنی بیٹی چھپائی۔ سیتا وائٹ اور عمران خان کی مبینہ بیٹی پیدا ہوئی اور یہ اسی سال پیدا ہوئی اور بہت سی حسینائیں بھی ان پہ مہربان تھیں۔ جب اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے تو انہوں نے اپنی مبینہ بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیوں نہیں کیا وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تاحیات نااہلی کے لیے میدان صاف ہو چکا اور گرفتاری کے بعد جیل جانے کا راستہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ کو اس قوم کے ساتھ ہونے والے سارے فراڈز کا پتہ چلے گا، کس طرح ریاست مدینہ ثانی کے امیر المومنین نے اس قوم سے اپنی بیٹی چھپائی اور دوسری طرف اسی قوم کو اسلام کا چورن بھیجا۔ آپ کو ساری کہانی سناؤں گا۔ عمران خان کی بیٹی ٹیرین وائٹ کی اصل کہانی ہے کیا؟ ٹیرین وائٹ کا نام ٹیرین خان کیوں ہے اور عمران خان نے اپنی بیٹی کو قوم سے کیوں چھپایا؟ اس پہ بھی آج بات کروں گا، ساتھ ہی حالیہ سیاست پہ بھی کچھ ذکر کروں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شاید عمران خان کے فالوورز انہیں صادق اور امین لیڈر سمجھنے والوں کو خبر نہ ہو کہ عمران خان جن دونوں کرکٹ کھیلتے تھے ان دونوں بڑے رنگین مزاج تھے، بلکہ اس کے بعد بھی تھے اور ابھی تک تھے، اور بہت سی حسینائیں بھی ان پہ مہربان تھیں۔ ہر محفل میں شمع محفل انہی کے سامنے ہوتی تھی۔ سیتا وائٹ بھی انہی خواتین میں سے ایک تھی جن کا تعلق ایک بڑے گھرانے سے تھا۔ مبینہ طور پہ سیتا وائٹ نے عمران خان سے خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں عمران خان سے شادی کرنی ہے اور پھر ایک بچہ بھی چاہیے، جسے سن کر ریاست مدینہ کے سابق امیر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد سیتا وائٹ اور عمران خان کی مبینہ بیٹی پیدا ہوئی اور یہ اسی سال پیدا ہوئی جس سال عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا، جس کا نتیجہ آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے۔ عمران خان نے ٹیرین وائٹ کو اپنانے سے انکار کر دیا اور یہ کیس کیلیفورنیا کی کورٹ میں چلا گیا۔ 30 جولائی 1997 کو کورٹ میں ثابت ہو گیا کہ ٹیرین وائٹ عمران خان کی ہی بیٹی ہے۔ مئی 2004 میں عمران خان کو امریکن کورٹ کا ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ کورٹ ان کی بیٹی کی نگرانی اس کی خالہ کو دینا چاہتے، جس سے عمران خان نے رضامندی ظاہر کر دی، اور وہ ایفیڈیوٹ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں۔ اطلاعات کے مطابق اس کے بعد سیتا وائٹ نے جمائمہ کو، جو کہ عمران خان کی سابقہ بیوی، ان سے رابطہ کیا اور خواہش کی کہ ٹیرین کی نگرانی جمائمہ کر لے۔ جمائمہ مان گئی اور تب سے اب تک جمائمہ ہی ٹیرین کی پرورش کر رہی ہے۔ عمران خان نے یہ بات نہ صرف اپنی قوم سے چھپائی بلکہ الیکشن کمیشن سے چھپائی، اور جب اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے تو انہوں نے اپنی مبینہ بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیوں نہیں کیا وہ بھی آپ کو بتا دوں، لیکن پہلے میں ان کو جواب دے دوں جو عمران خان کی اندھی تقلید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے لوگ بشمول امریکی کورٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور اکیلے عمران خان سچے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ٹیرین وائٹ کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی اولاد نہیں، اگر ٹیرین کی ماں سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو عمران خان کس حیثیت میں یہ حلف نامہ دے رہا ہے اور اس کی خالہ کو اس کا گارڈین مقرر کر رہا ہے؟ عمران خان کے احمق فالوورز ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے جی عمران خان ٹیرین کا بھائی تھا۔ بھائی اس سے زیادہ قوم کو پاگل بنانے کی کوشش نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کسی کو احمق نہیں سمجھا جا سکتا۔ نفرتوں میں ان کا دماغ بند ہو گیا، بس اسے صرف سیاسی مقاصد کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے تو قوم سے اس لیے جھوٹ بولا کہ اسے پتا تھا میں نے آگے سیاست میں چل کے مذہبی ٹچ دینا ہے، مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا اور لوگوں کو فحاشی سے دور رہنے کا درس بھی دینا ہے، کیونکہ وہ اس قوم کی نفسیات کو اچھے سے سمجھتا ہے اور یہ اس قوم کو کس وقت کون سا ٹچ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ عمران خان کا انجام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب عمران خان کو لانے کا فیصلہ کیا گیا تو نواز شریف نااہل ہوئے، وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے، ٹرائل کا سامنا ہوا، جیل گئے، پھر خود ساختہ جلا وطنی پہ چلے گئے۔ عمران خان کا کیا یہی انجام ہوگا؟ وزارت سے فارغ ہو چکے، اس لیے عدالتی فیصلہ مزہ نہیں بنا۔ تاحیات نااہلی کے لیے میدان صاف ہو چکا اور گرفتاری کے بعد جیل جانے کا راستہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے عارف الوی کو چٹا جواب دے دیا کہ الیکشن کا تو سوچنا بھی نہیں، اور جو وجوہات پیش کی گئی وہ یہ ہیں کہ اسحاق ڈار نے عارف الوی کو یہ پیغام دیا کہ موجودہ معاشی حالات میں فوری انتخابات ممکن ہی نہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر 1 مہینے اور چند روز کے ہیں جس میں انتخابات نہیں ہو سکتے، اور دہشت گردی کے خلاف دوبارہ بڑا آپریشن بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے رقم چاہیے۔ اگر فوری الیکشن کیے گئے تو مالیاتی ادارے 2 ممالک کی امداد رک جائے گی، اور اس کے بعد عارف الوی کو جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے پیغام بھجوایا چلو کیس ہی ختم کر دو عمران خان کے، تو آگے سے جواب آیا کیس پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اب ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان نے جو تیر مارنے تھے مار لیے، اسمبلیاں توڑ دیا توڑ لے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا اس وقت خان کو نہ تو چودھری ہاتھ پکڑا رہے ہیں، نہ ہی KPK کے وزیر اور مشیر ہاتھ پکڑا رہے ہیں۔ عمران خان زور زبردستی کرے گا تو بری طرح ایکسپوز ہوگا، اور شرافت سے کوئی اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ہمت ہے تو آؤ استعفے کر دو۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو پنجاب اسمبلی توڑنے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا پنجاب کا الیکشن کرا لیں، اس الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا خان صاحب کو چیلنج ہے
اگر مگر چھوڑیں اسمبلی توڑیں پنجاب کا الیکشن کرائیں اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا. پہلے بھی اسلام آباد میں انتظار کرتا ہوں آئے نہیں. رانا ثناء اللہ اس وقت عمران خان کی بے بسی کا چسکا لے رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بے لگام خان کو لگام ڈل چکی ہے اور اب وہ پھنسا ہوا ہے. اس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے اور جتنا زور و شور و مچا سکتا تھا بچ گیا. اسے کارکنان بھی تھک گئے ہار گئے. اب سوشل میڈیا پہ کوئی منجن بیچنے کو مل نہیں رہا جسے وہ ذلیل کر کے ہمدردیاں حاصل کرے, جس پر اپنی ناکامیوں کا الزام ڈالے اور جس کو اپنی محرومیوں کا ذمہ دار ٹھہرائے. ایک منٹ کے لیے رکے سوچیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد عمران خان کس طرح بے سدھ پڑا ہوا ہے. اسمبلیاں توڑنے کا ڈرامہ بھی بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. جنرل قمر باجوہ کے خلاف بیانیہ مونس رائی نے دفن کیا, اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بیانیہ پرویز رائی نے دفنا دیا. اب عمران خان کو نہ حقیقی آزادی کی پرواہ ہے نہ قوم کی اور نہ ہی امر بالمعروف کی. یہ ثابت ہو چکا ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے عمران خان چھلانگیں مار رہا تھا. جبکہ نواز شریف کی استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور اسے کامیاب بنوا کے نواز شریف کی مقبولیت سے جوڑا جائے گا. عمران خان کو بتانے کی کوشش کی جائے گی تمہارا جوڑ تمہارا توڑ اور آ گیا. اور نواز شریف اگر واپس آ ہی جاتے ہیں جیسا نون لیگ والے بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں تو اس سے آگے کا پلان بھی ہے کہ نواز شریف واپس آ کے پنجاب کے ہر ڈویژن میں جلسہ کریں گے. اسے نون لیگ کی مقبولیت سے جوڑا جائے گا تاکہ عمران خان کا جلد الیکشن اور مقبولیت کا بخار بھی ضرور کر جائے. اور یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ نون لیگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, نواز شریف جیل جائیں گے یا نہیں, اس کا فیصلہ کون کرے گا. اس وقت منصوبہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو گھیر کر اسمبلیوں میں لایا جائے اور ان کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کیا جائے, کیونکہ اس وقت 3 راستے ہیں. یا تو عمران خان کو الیکشن پلیٹ میں رکھ کے دے دو اور وہ 2/3 اکثریت سے واپس آ جائے, پھر ان کے خلاف کیس لا کر ان کو جیل بھیج دیا جائے, یا پھر عمران خان سمجھوتا کر کے گھر بیٹھ جائے, حکومت سے تعاون کرے. مسئلہ یہ ہے حکومت عمران خان کی مشروط مذاکرات کی آفر کو خفیہ میٹنگز میں ایسے دھتکارتی ہے کہ اللہ کی پناہ. وہ کسی صورت بھی انہیں اتنا ذلیل کرنے والا عمران خان اس کو آسانی سے راستہ نہیں دیں گے. جبکہ تحریک انصاف و مساق معیشت, الیکشن ریفارمز سمیت گڈ گورننس اور دوسری اصلاحات پر بھی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان اس سے پہلے دھرنے, مارچ اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے تیر چلا چکے ہیں جو ضائع گئے. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کے پاس ایسا تیر بچا ہے کہ جو نشانے پہ لگے اس کا کام ہو جائے. لیکن ایسا لگتا ہے ہواؤں نے 4 سال بعد رخ بدل دیا. اب تو پردیش سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں. ڈیلی میل کی معافی, شہزاد اکبر تحریک انصاف کے منہ پہ چماٹ ہے. اور یہ وہ خبر ہے جس کی بنیاد میں پاکستان کو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں غریبوں کی مدد کرنے والے اداروں کی بیرونی امداد بھی کھا لی جاتی ہے. خبریں یہ ہیں کہ اس رپورٹر کو نہ صرف ڈیلی میل سے فارغ کرنے کی اطلاعات ہے بلکہ اس کے نام کے سامنے ڈبل کراس بھی لگ چکا ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال الیکشن کا سال ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگلا سال نااہلیوں کا سال ہو. کردار تبدیل ہو لیکن سیاست کے اس اکھاڑے میں آنے والے دنوں میں اہم کشتی نظر آئے گی. دیکھتے رہیں. یہ پاکستان ہے. ایوری ڈے دیر از اے نیو ڈے. اللہ حافظ.